السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں دنیائی میاں بیوی کی شادی کیسے ہوگی؟ کنوارا مرنے والا مرد اور کنواری مرنے والی لڑکی کی شادی کس سے ہوگی؟ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت جیسی عظیم جگہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بطور انعام تیار کر رکھی ہے، جہاں ہر طرح کی نعمتیں، عیش و آرام، خوشیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ فنا ہونے والی جوانی ہوگی؟ جنتیوں کے لیے وہاں حوریں اور دنیائی عورتیں بھی موجود ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت میں رشتوں کی نیت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں بھی نکاح ہوگا؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ جنت میں بھی دنیا جیسا ہوگا یا پھر کچھ مختلف ہوگا؟ کیا جن رشتوں میں ہم اس دنیا میں جڑے ہیں وہ شریک حیات جس کے ساتھ عمر گزری جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یا بس یہ دنیا تک محدود ہے؟ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں دنیائی عورتوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور دنیائی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا حسن اور جمال عطا فرمائے گا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث اور علماء اکرام کی رائے کے مطابق آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ یہ صدقہ معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو آپ کو اللہ کے وعدوں اور رحمتوں کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور جنت کی انمول حقیقتوں سے آشنا کر دے گا۔ بس آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ موضوع آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں بار بار جنت کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھا کر اس کے حصول کے لیے شوق دلایا ہے، تاکہ انسان شوق سے اس کی طرف لپیٹے۔ ان نعمتوں میں لذیذ کھانے، مزرمت محلات، خدام اور ہر طرح کی خواہش، سکون اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ازواج محبت بھرا رشتہ، نکاح کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس طرح ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی اور نیک مردوں کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا دنیا کے میاں بیوی جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے؟ کیا وہ دنیائی میاں بیوی کا دوبارہ سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی؟ آئیے حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیوی اگر جنتی ہوگی تو وہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اور اگر وہ جنتی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حور عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا، دنیا میں جو بیوی اپنے شوہر سے خوش تھی، نیک تھی، فرمانبردار تھی، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، بلکہ جنت میں اس کا حسن کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور دنیا کی عورت کا حسن جنتی حوروں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہوگا، اور دنیا کی عورت جنت میں حوروں کی سردار ہوگی۔ یہاں ایک ایمان افروز بات یہ ہے کہ جنت میں حسد، بغض، نفرت جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک مرد کو کئی ہیرے عطا کی جائے گی، اور اگر دنیائی بیوی بھی نیک ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہوگی، مگر کسی کو بھی
کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ سب خوش راضی ہوں گے اور اللہ کی رضا میں مطمئن ہوں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جنت میں رشتے ایمان اور کردار پر بنیں گے، نہ کہ دنیائی سٹیٹس پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جنت کے ان منظر کی جھلک دکھاتی ہے جہاں شوہر اور بیوی نہ کسی جھگڑے میں اور نہ کسی غم میں، بلکہ سکون محبت کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد خدمتگار لڑکے گھومتے ہوں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہو۔ جنت میں خدام خدمتگار انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا، اور جنتی جب وہاں جائیں گے تو واپس آ کر اپنے مقام پر حسن و جمال میں مزید اضافہ محسوس کریں گے۔ اگر حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو خدمت بھی اعلیٰ معیار پر ہوگی۔ وہ میاں بیوی یا جنتی جوڑے ان کے ارد گرد پھریں گے، مکمل طور پر مہمان نوازی اور خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ بوجھ، نہ غرور، نہ ہی خادمین کے چہروں پر کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ ناظرین، جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، اور جنت میں نکاح کا مقصد دنیا کی طرح نسل بڑھانا نہیں، بلکہ ان کی محبت، قربت اور لذت کے لیے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا نکاح اگر ایمان پر قائم ہے تو وہ جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اگر دونوں جنتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے جوڑ دے گا، ایسی محبت کے ساتھ جو دنیا میں بھی کبھی ممکن نہ تھی۔ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ بلند، پاکیزہ اور قائمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں نکاح کا طریقہ دنیا جیسا ہوگا یا پھر کچھ مختلف؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ جنت میں نکاح کا تصور دنیا کے معاہدے جیسا نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق عیسائیت کی جنت میں نکاح کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رنج سے بغیر کسی رسم اور رکاوٹ کے ہوگا، اور یہ روحانی ملاپ ہوگا جو اللہ کے حکم سے ابدی رشتہ بنے گا اور اللہ کی قدرت سے فوراً قائم ہو جائے گا۔ جبکہ دنیائی رشتے آزمائش و تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ کئی شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور دنیائی رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ نفرت، غصہ، طلاق اور فراق بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے رشتے ان سب باتوں سے پاک ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی شکایت ہوگی، نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا، نہ دل کا ہوش ہوگا، نہ حسد اور نہ جلن، صرف محبت، سکون اور اطمینان اور رب کی رضا ہوگی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شادیاں ہوئی ہو تو وہ جنت میں کے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس سے متعلق صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت بیوی ہو گئی اور بعد میں اس نے دوسرا نکاح کیا اور دونوں شوہر جنتی ہیں تو وہ جنت میں کے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق سب سے زیادہ اور اچھا تھا۔ اگر کوئی مرد جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی تو کیا وہ جنت میں بھی کنوارا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں
حوریں رکھی ہے، ایسی بیویاں جن کی پاکیزگی، حسن اور محبت انسانی تصور سے باہر ہے، وہ شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت کنواری مر جائے جس کی دنیا میں شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اختیار دے گا کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، اور بعض علماء اکرام کے مطابق اگر وہ جنت میں کسی مرد کو پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیا مرد پیدا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا وہ نہایت ہی حسین، خوشبودار اور دلکش ہوگی، اور ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حسین بنا دے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی، چہرے نکھرتے ہی جائیں گے اور رشتے خوشبو بن کر دلوں میں بس جائیں گے۔ ناظرین محترم، جنت میں لوگ نفس امارہ پر نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر داخل ہوں گے، اور کوئی بھی کسی غیر محرم کا نہ سوچے گا اور نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ اور یہی معاملہ جنتی عورتوں اور حوروں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں حوریں ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والی جنہیں کسی انسان یا جن نے کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ دنیائی عورت کا جنت میں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ دنیائی عورت کو کتنا حسن اور جمال عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیائی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کوئی بھی انسان یا جن انہیں چھوا تک نہ ہوگا۔ دنیا کی عورت حوروں سے افضل ہوگی۔ حضرت ابان بن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو انہیں دنیا میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت درجے میں ہی نہیں بلکہ حسن میں بھی حاصل ہوگی۔ دنیا کی عورت حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوگی۔ دنیا کی عورتوں کی حسن کا یہ علام ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اور ان کی بیویاں ایسے شوم شاہانہ انداز میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور پھر اس طرح وہ جنتی اپنی بیویوں سے بغلگیر ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے شور نہیں ہوں گے اور کافی عرصہ بغلگیر رہیں گے۔ پھر اسی دوران جنتی اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور ہنکار کر کہے گی، اور اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ تو وہ جنتی کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی ہمارے پاس اور بھی ہے۔
اس جنتی کا تخت جس کے پر سونے اور جمرود کے ہوں گے اسے اٹھا کر اس کی دوسری بیوی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ جب یہ جنی شبی کو دیکھے گا تو وہ پہلی بیوی کے مقابلے میں بہت زیادہ حسین ہوگی۔ وہ جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، اور پھر ایک عرصے تک وہ جنتی اس بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا، اور پھر وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور چمک اٹھے گا، تو وہ حیران اور عشر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ، کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا پھر ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کروائی ہے۔ پھر فرشتہ جواب دے گا یہ جنتی نور کی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ فرشتے اور اس جنتی کے درمیان اللہ ہوا عالم کتنا فاصلہ ہوگا۔ فرشتہ کہے گا کہ نہ تو کسی فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا۔ پھر وہ جنتی پوچھے گا تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا یہ نور تیری دنیائی بیوی کا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ اس کا نور ہوگا جو چمکتا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اس نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے اور وہ تیرے اور حور کی بالغیر ہونے پر مسکرائی ہے، اور یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ ناظرین، اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی عورت کا حور کے مقابلے میں حسن بھی کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حوروں کے ساتھ تعلق سے دنیائی بیوی جلن محسوس نہیں کرے گی۔ پھر وہ جنتی سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی اے اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو پھر اس جنتی کا تخت اسے اٹھا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا دے گا جس کی حسن حوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ جنتی مرد اپنی اس بیوی کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا تمہارے پاس اتنا حسن اور جمال ہے تو ان جنتی عورتوں سے بھی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں اس عورت نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ جنت میں داخل ہوگی تو جنتی حوروں سے افضل ہوگی، اور یہ جنتی مرد پھر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہے گا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نہ اٹھائیں گے اور نہ ہی تھکان محسوس کریں گے۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پیجاب پہن رکھی ہوگی، اور وہ جنتی جب اس بیوی سے قربت کرے گا تو اس کی پیجاب سے جنت کی پرندوں کی حسین آوازیں سنائی دے گی۔ جب اس کا شوہر اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گدے سے بھی زیادہ نرم ہوگی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو آئے گی۔ اس بیوی کے اوپر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ ان میں سے اگر کسی ایک اونٹنی کو بھی پھیلا دیا تو مشرق سے مغرب کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے گی، اور اس کی پوشاک کی دائیں آستین پر لکھا ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس کی پوشاک کی بائیں آستین پر لکھا ہوگا اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ وہ عورت جوان ہوگی، اس کی عمر ہمدم ہوگی، اور اس عورت کا سینہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا، حسن میں مرجان اور سفید موتیوں کی مانند ہوگی، اور وہ اپنے شوہر کی عاشقی ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔
اور اس کے سر پر یاقوت کا تاج ہوگا جس پر مختلف موتیوں کا جڑاؤ کیا گیا ہوگا۔ اس کے بالوں میں رنگ رنگ کے موتی ہوں گے جن میں طرح طرح کی خوشبوئی آئے گی۔ اس کا شوہر اپنی اس بیوی کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ دنیا کی عورت اس قدر حسین ہے۔ اس پر وہ بیوی اپنے شوہر کی محظوظ ہوگی۔ اور ناظرین، یہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا اور اپنے رب کی فرما برداری کی۔ اور وہ عورتیں جو اس حسن اور جمال کا فخر ہوگی، وہ عورتیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے اور دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کرتی ہے۔ جنت کی نعیم اور وہاں کی زندگی دنیائی زندگی سے بالکل مختلف اور اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جنت میں مرد اور عورت خصوصاً میاں بیوی کو راحت، سکون اور لذت قلبی کی ایسی نعمتیں دی جائے گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ